السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پھر جب، فا کے معنی پھر، لما جب، رعا اس نے دیکھی، قمیصہ اس کی قمیص، ہو کی جو ضمیر آخر پہ اس کی، اس مذکر کی، جب اس نے اس کی قمیض دیکھی، قدہ پھاڑی گئی ہے، من دوبرن پیچھے سے۔ کل بھی آپ نے پڑھا تھا دوبر پچھلے حصے کو کہتے ہیں اور قبل اگلے حصے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ قبل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں، قبل از وقت۔ من دوبرن پیچھے سے، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ عزیز مصر نے کہا، انہو بے شک یہ، من قید کن، من سے قید مکر و فریب، کن تم عورتوں کا، تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے یہ، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے۔ ان قید کن عظیم، ان بے شک قید کن تمہارا مکر، تمہاری چال، عظیم بہت بڑی ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پھر جب اس نے اس کی قمیض دیکھی، وہ پیچھے سے پھاڑی گئی تھی، تو اس نے کہا، یعنی عزیز مصر نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف ہو، اے یوسف، یہ یوسف ہو جو ہے یہ فاعل کے طور پہ ہے، فا کے اوپر پیش ہے۔ عارض، اعراض کیجئے، اعراض اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ نظر صرف کیجئے، صرف نظر کیجئے، درگزر کیجئے، اغماض کیجئے۔ عارض ان ھذا، اس سے، اس بات سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے، چشم پوشی کیجئے۔ واستغفری، اور تو معافی مانگ، لذنبکی، اپنے گناہ کی۔ بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی مغفرت مانگ۔ انکی، بے شک تو، کنتی تو، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے ہے۔ خطا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خطا کار، خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف علیہ السلام درگزر فرمائیے، اس بات سے درگزر کیجئے اور تو معافی مانگ، یہ اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا کاروں میں سے۔ وقالا، اور کہا، نسوتن، کچھ عورتوں نے۔ نسوہ، نسوانی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں، جیسے تعلیم نسوانی، عورتوں کی تعلیم، یا حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق۔ کچھ عورتوں نے کہا، فی المدینہ تھی، شہر میں، مدینہ کا لفظی معنی شہر ہوتا ہے،
جو ہم مدینہ پاک کہتے ہیں، یہ مدینہ تو نبی ہے اصل میں، اور یہ پھر اختصار کر کے ہم مدینہ کہہ دیتے ہیں۔ امراۃ العزیز ہی، عزیز کی بیوی، یہ امرا آپ نے کل بھی پڑھا تھا، کل پرسوں۔ ترابدو پھسلاتی ہے، فتح اپنے غلام کو، یہ جو ہا ہے، ہا کی ضمیر اپنا، عورت کا اپنا، اور فتح جو ہے یہ نوجوان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کنایا تن ان کے گھر میں ایک ہی نوجوان تھا، اور وہ چونکہ خریدے گئے تھے، اس لیے یہاں ترجمہ یہی ہوگا، اپنے غلام کو۔ عورتیں تو یہی سمجھتی تھیں، ان نفس ہی، اس کے نفس سے، قد یقیناً شغفہا، داخل ہو چکا ہے اس میں۔ شغف جو ہے، ہم بولتے ہیں کہ اس کو فلاں بندے کو فلاں کام کا بڑا شغف ہے، یعنی بہت پیار ہے اس کو، وہ بڑی دل لگی سے کرتا ہے، تو شغف سے یاد رکھ لیں۔ یقیناً اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے حبا، محبت، یعنی یوسف علیہ السلام محبت کی روح سے اس کے دل میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عورتوں نے کہا، انا لنراہا، بے شک ہم، انا بے شک ہم، لنراہا لام یقیناً، نراہا پھر ہم، راہ دیکھنا ہا، ہم اسے دیکھتی ہیں، کسے، اس عورت کو، فی دلال مبین، سری گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے، مبین گمراہی میں ہے۔ شہر کی عورتوں نے کہا کہ ہم دیکھتی ہیں، بے شک یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو آئیے اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر دیکھنے سے پہلے آپ کو کل والے سبق کو یاد رکھنا ہوگا، جب فیصلہ کرنے والے نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا جائے کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے۔ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھاگ رہے تھے اور عورت پیچھا کر رہی تھی، اور ہاتھ پیچھے سے ڈلا، ہاتھ پیچھے سے پڑا اور وہ پھٹ گئی۔ اور آگے سے پھٹی ہے تو یہ امکان ہے کہ وہ حملہ آور تھے اور وہ آگے سے روک رہی تھی، تو اس کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹ گئی۔ تو جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، لہذا عقلی دلائل کے حساب سے بھی قمیض کے پیچھے پھٹنے نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کر دی۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ ایسے گناہ نہیں کرتے، اللہ ان کو بچاتا ہے، بلکہ ایسی عورتوں کے ساتھ جو برائی کی طرف راغب ہوں، پیغمبر ان سے شادی نہیں کرتے، ایسی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں ہوتی۔ یہ جو بات بنی ہوئی ہے کہ بعد میں زلیخا جوان ہوگی اور وہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور پھر وہ دوبارہ ان سے شادی ہوگی، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا اصول بھی ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کو ایسی عورتیں نہیں دیتا جس کا وہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، پھر اس کے ساتھ شادی کیسے کرتے۔ تو قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی تھی، تو پھر عزیز مصر نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تمہارا، یعنی تم عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ اب عزیز مصر جو ہے، اس کی گفتگو سے آپ اندازہ کریں، جو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کی، کہ معاملے کو کس قدر وہ اب سمیٹنا چاہتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں کہا کہ یہ تمہارے مکر و فریب میں سے، اپنی بیوی سے کہا، تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل بھی ان کو ڈھارس بندھے، اور دوسرے ہی لمحے کہا کہ اے یوسف، یہ کہا یہ تمہارے مکر و فریب میں سے ہے، اور تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ اب اس نے بیوی کو سمجھانے کے لیے سب عورتوں کو شامل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ساری عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، یہ تو اس نے پولائٹ زبان استعمال کی کہ بیوی کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ ادروائز اگر کوئی یہاں سے تمام عورتوں کو برا تصور کرے
یا اس طرح کے مکر و فریب میں الجھی ہوئی سمجھے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ یہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو جیسے بھی انداز میں بات کی تو یہ وہی انداز ہے، اور یہ انتہائی پولائٹ انداز ہے۔ اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ اعراض کیجئے، آپ اس بات کا تذکرہ کہیں نہ کریں، اور آپ کے سچے ہونے کا بھی کہہ دیا۔ اور ساتھ ہی اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کی کہا کہ اپنی بیوی سے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، استغفار کر، اور تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اگلی آیت میں آخری آیت جو آج کے سبق کی ہے، اس کے باوجود کہ یوسف علیہ السلام نے اس بات سے اعراض کیا اور لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن پھر بھی یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی، تو شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کیسی عورت ہے کہ وہ اپنے غلام کو پھسلاتی ہے اس کے نفس سے، اور وہ محبت کے لحاظ سے اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ بے شک ہم دیکھتی ہیں کہ یہ عورت ہی کھلی گمراہی میں ہے۔ اندازہ کر لیجئے کہ سچ کی اپنی ذات ہے، جھوٹ کی اپنی ذات ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو وہ کتنا جانتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو عورت ہے یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ تو سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کے اوپر کوئی جتنا مرضی ملمہ کاری کر لے، آخر کار وہ نکل آتا ہے۔ تو یہ بات عورتوں میں بھی مشہور ہوئی، اور وہ کہنے لگی، اور جو خلق خدا کی آواز ہوتی ہے وہ کسی حد تک درست بھی ہوتی ہے، اور اس معاملے میں بھی یہی ثابت ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے، اور اپنے فضل سے برائیوں سے اور گناہوں سے بچائے۔ ہم میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود گناہ سے بچ سکیں اور نیکی کی طرف راغب ہو سکیں۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ ہم اپنے رب سے یہی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔